السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم تفسیر بیضاوی کے سبق نمبر 265 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے من قبل کی تحقیق۔ آج کے ہمارے سبق کی عبارت من قبل سے شروع ہوتی ہے، چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اہل جنت کی جو کہانی ہے وہ بیان فرمائی، اور اس میں یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی دیا جا چکا۔ اب جو من قبل فرمایا کہ یہ تو ہمیں اس سے پہلے ہی پھل دیا جا چکا ہے، لیکن وہ پہلے سے مراد کیا ہے، کتنا پہلے دیا گیا ہے، اس میں ابھی کوئی بھی کلیئر بات نہیں ہے، یعنی کلیئر اس لحاظ سے نہیں ہے کہ یہاں قاضی صاحب نے لکھے کہ دو احتمال ہیں، اور ان میں سے پہلے کو قاضی صاحب نے اظہر بھی قرار دیا، تو اس اعتبار سے یہ محتمل بات ہے کہ من قبل کی مراد کیا ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم ان دونوں مرادوں کو سمجھیں گے اور اس پر پھر اول کے اظہر ہونے کی وجہ بھی سمجھیں گے ترجیح دے کر۔ تو آئیے بلا تاخیر بڑھتے ہیں آج کے سبق کی عبارت اور اس کے ترجمے کی طرف، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی وضاحت بھی کر لیں گے اگر اس میں کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو۔ مصنف علیہ رحمہ لکھتے ہیں من قبل، اس سے پہلے، ای من قبل ھذا فی الدنیا، یعنی یہ رزق جو ہمیں ابھی دیا جا رہا ہے اس سے پہلے دنیا میں ہمیں اس جیسا دیا جا چکا۔ جعل ثمر الجنت من جنس ثمر الدنیا، جو جنت کے پھلوں کو دنیا کے پھلوں کی جنس سے بنایا گیا، لتمیل النفس الیہ، تاکہ نفس اس پھل کی طرف مائل ہوں۔ اول ما یرا، پہلی نظر میں جب وہ دیکھیں، فإن الطباع مائلۃ الی المألوف متنفرۃ عن غیرہ، اس لیے کہ طبیعتیں مانوس چیز کی طرف مائل ہوتی ہیں، غیر مانوس سے متنفر ہوتی ہیں۔ وَيَتَبَيَّنُ لَهَا مَزِيَّتُهُ وَكُنْهُ النِّعْمَةِ فِيهِ إِذْ لَوْ كَانَ جِنْسًا لَمْ يُوحَدْ ظَنٌّ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا كَذَلِكَ، اور فرمایا کہ یہ جو جنس مانوس میں نعمت کی حقیقت اور اس کی فضیلت واضح ہوتی ہے، وَيَتَبَيَّنُ لَهَا، اس کی جو ہے وہ جنس معلوم میں نعمت کی حقیقت، وَكُنْهُ النِّعْمَةِ، اور اس کی جو فضیلت ہے، حقیقت ہے، وہ واضح ہوتی ہے۔ اِذْ لَوْ كَانَ جِنْسًا لَمْ يُوحَدْ ظَنٌّ، اس لیے کہ اگر یہ کوئی ایسی جنس ہوتی کہ جو گمان بھی نہ ہوتی، معلوم بھی نہ ہوتی، تو لم یوحد ظن انہ لا یکن الا کذالک، تو پھر گمان میں صرف یہی بات آتی، بندہ یہی سمجھتا کہ یہ تو ہوتی ہی اسی طرح کی ہے، تو اس کی کوئی فضیلت ظاہر نہ ہوتی۔ او فی الجنت، یا پھر من قبل کا تعلق فی الجنت سے ہے، لأن طعامها متشابہ فی الصورت، اس لیے کہ جنت کا جو کھانا ہے وہ صورت میں مشابہ ہے۔ کما حکی ابن کثیر عن الحسن رضی اللہ عنہما، جیسے کہ ابن کثیر نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح سے حکایت کیا ہے کہ ان احدہم یؤتی بالصحفۃ، کہ جنتیوں میں سے کسی ایک کو ایک پیالہ دیا جائے گا، فیأکل منہا، تو وہ اس میں سے کھائے گا، ثم یؤتی باخری، پھر دوسرا جب لایا جائے گا تو بڑا پیالہ، تو فیراھا مثل الاولی، تو اس دوسرے کو بھی پہلے جیسا ہی دیکھے گا، فیقول ذالک، تو اس وقت وہ یہ کہے گا کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، یہ تو ہمیں پہلے ہی دے دیا گیا۔ فیقول الملک، تو پھر فرشتہ جواب میں کہے گا کل، وہ کھا تو صحیح، فاللون واحد والطعم مختلف، یہ رنگ تو ایک جیسا ہے لیکن ذائقہ مختلف ہے۔ او کما روی عنہ علیہ الصلوۃ والسلام قال، یا پھر جیسا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کیا گیا کہ
آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ ان الرجل من اہل الجنة لیتناول الثمرة لیأکلها فما هي واصلة الى فیہ حتی یبدل اللہ تعالی مکانها مثلها، کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، بے شک جنتیوں میں سے ایک شخص وہ پھل کو تناول کرے گا، اس کو پاس جائے گا تاکہ اسے کھائے، بس ابھی وہ اس کے منہ تک ہی پہنچا ہوگا یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی جگہ پر دوسرا پھل اس کے جیسا پیدا فرما دے گا۔ فَلَعَلَّهُمْ إِذَا رَأَوْهَا عَلَى الْحَيْئَةِ الْأُولَى، تو اس حدیث کی بنیاد پہ جب شاید جنتی اس دوسرے پھل کو پہلے جیسا دیکھیں گے، اس کی حیت پر دیکھیں گے، تو قالوا ذالک، اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ھذا الذی رزقنا من قبل، کہ یہ تو ہمیں پہلے ہی دے دیا گیا۔ والاول اظہر، اور جو پہلا قول ہے وہ زیادہ ظاہر ہے، یعنی دنیا والا، لمحافظتہ علی عموم کلہا، کل ما کی عموم کی اس میں محافظت ہے، اس وجہ سے فإنہ یدل علی تردیدہم ھذا القول کل مرۃ رزقوا، والداعی لہم الی ذلک فرط استغرابہم وتبجحہم بما وجدوا من التفاوت العظیم فی اللذۃ والتشابہ بالبلیغ فی الصورۃ۔ فرمایا کہ اس لیے کہ وہ تفسیر کلما کے عموم کی محافظ ہے، کیونکہ کلما یہ دلالت کرتا ہے اس قول یعنی ھذا الذی رزقنا من قبل کے ہر بار دہرانے پر، اور ان کے لیے اس کہنے کا باعث ان کا انتہائی تعجب کرنا اور حد درجہ فخر کرنا ہے لذت کے فرق عظیم اور صورت کی کامل یکسانیت پر جسے وہ محسوس کریں گے۔ جی طلبہ کرام، یہ تھی ہمارے آج کے سبق کی عبارت اور اس کا ترجمہ۔ اب ہم اس کی وضاحت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس کی وضاحت اتنی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے، البتہ جو بیان ہوا اس کا میں خلاصہ عرض کر دیتا ہوں، اور وہ بھی انتہائی آسان سے۔ دو یہ احتمال ہیں کہ من قبل سے مراد کیا ہوگا۔ قبل سے مراد دنیا کی وہ بات کر رہے ہوں گے کہ ہمیں دنیا میں اس جیسے پھل دیے گئے، یا قبل سے مراد آخرت میں ہی، جنت میں ہی وہ کہنا چاہ رہے ہوں گے کہ ہمیں اس سے پہلے بھی تو یہی پھل دیے گئے ہیں، تو قبل سے مراد کیا ہے۔ تو اس حوالے سے قاضی صاحب نے دو موقف لکھے ہیں، اور جو زیادہ ظاہر قرار دیا ہے وہ پہلے والا ہے۔ پہلے والا کیا ہے کہ دنیا میں جو انہیں پھل دیے گئے تھے، اصل میں اس میں کئی ایک حکمتیں ہیں۔ حکمتیں اس طور پر ہیں کہ دنیا میں جو انہیں پھل دیے گئے اسی شکل پر قیامت میں اس لیے دیا گیا کہ یہ دنیا کے ان پھلوں سے پہلے ہی مانوس ہیں، یعنی کوئی نئی چیز ان کے سامنے نہیں ہے۔ انسان کی طبعی یہ ایک عادت ہے کہ یہ جو مانوس چیز ہوتی ہے اس سے تو یہ زیادہ رغبت رکھتا ہے، لیکن جس سے یہ مانوس نہیں ہوتا تو اس سے یہ متنفر رہتا ہے۔ اب چونکہ یہ ان پھلوں سے مانوس تھا، دنیا کے جیسے دکھنے میں تھے، تو اس لیے یہ آگے بڑھ کے کھائے گا، تو لیکن جب وہ کھا کے اس کا ذائقہ محسوس کرے گا، اس کی لذت کو دیکھے گا، وہ تو دنیا سے بالکل یکساں الگ تھی، یکسر وہ الگ سے اس کی الگ قسم ہے، الگ نوعیت ہے۔ تو اب اللہ کی قدرت بھی اس کے دل میں اور بیٹھے گی، اور اس کی جو نعمتوں کی لذت ہے اس پر جو اس کا ایمان ہے وہ اور مضبوط ہوگا کہ دیکھیں چیز تو وہی ہے، یعنی دیکھنے میں تو اسی جیسا ہے، لیکن ذائقہ کیسا عجیب ہے کہ ہر مزے میں 70 ذائقے، اور ہر 70 ذائقوں میں سے ہر ذائقے میں الگ ایک لطف تھا۔ تو لہٰذا یہ اس طرح کی جو اس کی صورتحال ہوگی تو وہ تب ہوگی جب دنیا میں اس نے اس جیسا پھل دیکھا ہوگا، تو اس کا یہی معنی مراد لینا وہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ دوسرے معنی کی تائید پر بھی جو ہے وہ مختلف باتیں اس میں کی گئی ہیں، کہ حدیث پاک میں بھی جس میں فرمایا گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جیسے وہ بندہ وہ چیز اپنے منہ تک لے جائے گا تو اللہ اس کی مثل پیچھے دوسری بدل دے گا، تو مطلب وہ پھر جب دوبارہ سے اس کے پاس وہ پیش کی جائے گی تو وہ سمجھے گا شاید یہ وہی والی جو ابھی میں نے کھائی تھی، لیکن وہ پھر سے بھی اسے کھائے گا تو اس کا وہ ذائقہ
الگ سے ہوگا، اگرچہ یہ معاملات بھی ہونے، لیکن من قبل کی مراد پر قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ والاول اظہر، من قبل کی جو مراد ہے وہ پہلے معنی کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے، کیونکہ وہ کلما کے عموم کی بھی محافظ ہے، اور پھر وہ کل مرۃ رزقو کی اس قول کی تردید پر بھی دلالت کرتی ہے۔ تو بہرحال جی یہ ہمارے آج کے سبق کی عبارت ترجمہ وضاحت تھی، اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس کے خلاصے کو آپ اپنے رجسٹر پر ضرور لکھیں، بالخصوص اسی ایک سوال کے جواب میں آپ اس سبق کا خلاصہ لکھ لیں کہ من قبل کے دونوں احتمالات مختصر طور پر بیان کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا سنا اسے یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔